حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، حسین ابن علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأكمل إيمان المؤمنين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولانا الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع أوصياء لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قالت الأعراب آمنا وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم اپنی بلند ترین کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، قالت الاعراب آمنا، کہ اے میرے حبیب ان اعرابیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کریں. وَقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ یہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کریں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ اس کی وجہ خداوند عالم نے یہ بتائی ہے کہ ابھی ان کا ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے. خداوند عالم نے مومن ہونے کے لیے کوئی اور وجہ نہیں بتائی کہ ان کا خاندان اونچا نہیں ہے، ان کے گھر والے اچھے نہیں ہیں، ان کا عمل اچھا نہیں ہے، یہ خود اچھے نہیں ہیں، کہا نہیں، بلکہ وجہ کیا ہے ان کے مومن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کا ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا. رسول کائنات جب دین اسلام کو لے کر آئے، اس کے بعد تمام اصحاب رسول خدا کے پاس آتے تھے، اور آنے کے بعد یہ آیت جب نازل ہوئی، جب رسول خدا کے پاس جاتے تھے لوگوں کے درمیان یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں. جب رسول خدا نے مومن کی فضیلت بتائی تو یہ لوگ جا کر عوام میں یہ بتاتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور ان کا احترام زیادہ ہو جاتا تھا. اپنے احترام کو زیادہ کرنے کے لیے یہ آ کر مومن کہتے تھے. پھر جب یہ واپس رسول خدا کے پاس آئے تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے. یعنی یہاں سے ہمیں معلوم یہ چلا کہ مومن اور چیز ہوتی ہے اور مسلمان ہونا اور چیز ہے. مومن کسی اور صفات کا نام ہے، مسلمان کوئی اور چیز ہے. مومن ہونے کے لیے جو خداوند عالم نے بتایا، یہاں سے ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ مومن کہتے کسے ہیں. اس سوال کو ہمیں مٹانے کے لیے کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی حدیث کو دیکھنے کی ضرورت. اور بھی حدیث اگر دیکھیں تو اس میں بہت سارے بیانات ہیں کہ مومن کہتے کسے ہیں، مومن کی صفات کیا ہیں. مگر اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو خداوند عالم اس میں بتا رہا ہے کہ کسی بھی خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے گھر والے اچھے نہیں ہیں. ہمارے اور آپ کے نظر میں مومن کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ مومن کسے سمجھتے ہیں؟ اگر ایک انسان ہے یا ایک بچہ ہے، اگر اس کی ولادت اچھے خاندان میں ہو گئی، اچھے گھر میں ہو گئی، تو ہم اور آپ اسے مومن سمجھتے ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی پرہیزگار، کسی بھی اچھے گھرانے کا اگر ہے تو ہم اور آپ اسے بہت ہی پرہیزگار اور مومن سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ہی مومن ہے. مگر خداوند عالم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے حبیب ان عرابیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو مسلمان مومن نہ کہا کرے بلکہ مسلمان کہا کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کا خاندان نہیں بڑا ہے. خداوند عالم نے یہ کہیں پہ کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کرے بلکہ مسلمان کہا کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر والے اچھے نہیں ہیں. کہا نہیں، بلکہ خداوند عالم نے صرف ایک صفات کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ان کا ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے. یعنی معلوم یہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے ہمیں کسی بھی خاندان کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ اب آئیے دوسرے موضوع پر آتے ہیں کہ جیسا کہ میں دلیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ مومن ہونے کے لیے کسی بھی بڑے خاندان یا کسی بھی پرہیزگار گھرانے میں ولادت پانا ہی مومن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پرورش کا اثر ہوتا ہے، بڑے گھر میں آپ پرہیزگار گھر میں اگر آپ ولادت پاتے ہیں تو آپ مومن ہیں، مگر آپ خداوند عالم نے جو بتایا ہے مومن ہونے کی دلیل، اس پہ میں آپ کو جو واقعہ سنا تو شاید آپ سمجھ میں آ جائے، کلیئر ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے کہ جناب نوح کے بیٹے کنعان کی ہسٹری اگر اٹھا کر پڑھا جائے تو ان کی پوری زندگی میں کوئی ایک بھی اچھا عمل نظر نہیں آتا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کنعان کیا ہے، رسول کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، رسول کے ساتھ اٹھتا ہے، رسول کے ساتھ بیٹھتا ہے، تمام کام رسول کے ساتھ اٹھتے ہیں تو رسول کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، تمام عمل انجام دیتے ہیں تو رسول کی نگرانی میں عمل انجام دیتے ہیں۔ مگر اگر ان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھا جائے تو ان کی تاریخ میں کوئی بھی ان کا ایک اچھا عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی کے دوسرے لمحے میں آ کر دیکھا جائے کہ جناب سلمان فارسی کی زندگی کو دیکھیے کہ جناب سلمان فارسی کیا ہے، کیا جناب سلمان فارسی بہت ہی رئیس گھرانے کے ہیں؟ کا نہیں، جناب سلمان فارسی ایران کے رہنے والے ہیں، مگر ان کے عمل کو دیکھا جائے تو ان کا ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک اس قدر پہنچ چکا ہے، بلکہ جناب سلمان مومن نہیں ہے، بلکہ وقت کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد یعنی معلوم یہ ہوگا کہ مومن ہونے کے لیے کسی بھی ذات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر والے کیسے ہیں یہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اگر ہمارا ایمان جس طرح خداوند عالم چاہتا ہے اگر اس طرح ہمارا ایمان ہے تو بلکہ ہم مومن ہی نہیں کہلائیں گے، بلکہ وقت کا رسول ہمیں کہے گا کہ یہ ہم میں سے ہے، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ ہاں جی زانے محترم، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، صرف آخری ایک موضوع جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ مومن کی اہمیت کیا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی نظر میں مومن کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے دو واقعے جلدی اور آپ کے ذہن تمام آپ تمامی حضرات کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جنگ میں امام علی تھے اور مالک اشتر تھے، جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد امام علی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا اور مالک اشتر نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ مالک اشتر کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر کاش میں ایک آدمی اور زیادہ قتل کر دیتا تو میں امام کے برابر ہو جاتا۔ جیسے ہی یہ سوال ان کے ذہن میں آنا تھا کہ امام نے بلایا، کہا کہ اے مالک اشتر، تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ایک کو تم اور زیادہ قتل کر دیتے تو ہمارے برابر ہو جاتے، مگر تمہارے ذہن میں نہیں ہے کہ میں جب تلوار چلا رہا تھا، میں جب جنگ لڑ رہا تھا تو اس وقت تم جو جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت تمہارے ذہن میں صرف اور صرف یہی تھا کہ سامنے ہمارے دشمن ہے اور اسے قتل کرنا ہے، اور میں جب تلوار چلا رہا تھا تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا، بلکہ میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کی آنے والی نسل میں کہیں کوئی ایک مومن تو نہیں ولادت ہونے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ ہے مومن کی اہمیت۔ اگر آنے والی نسل میں کوئی ایک مومن کی ولادت ہونے والی ہو تو اس کے تمام اجداد بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شام کا بازار ہے، ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس، کہتا ہے مولا میں نے دیکھا ہے کربلا میں کہ آپ کے بابا نے جب جنگ کرتے تھے اگر امام کی زد میں 5 لوگ رہتے تھے تو امام ان میں سے 3 کو قتل کرتے تھے، 2 کو بخش دیتے تھے۔ امام یا تو 2 کو قتل کرتے تھے، 3 کو بخش دیتے تھے۔ امام یا تو کچھ افراد کو قتل کرتے تھے اور کچھ افراد کو چھوڑ دیتے تھے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حد تو یہاں ہو گئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے امام کے اوپر وار کیا اور امام نے اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اگر امام چاہتے تو اسے قتل کر سکتے تھے، مگر امام نے اسے بخش دیا۔
امام نے اسے قتل نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا بابا جنگ کر رہا تھا تو اس وقت صرف یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے دشمن ہے، بلکہ یہ دیکھ رہا تھا کہیں آنے والی اس کی نسل میں اگر ایک بھی مومن ہوتا تھا تو اس کو بخش دیتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوگا کہ اب آپ سمجھیے مومن کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ایک مومن کی ولادت ہونے والی ہو تو اس کے تمام اجداد کو بخش دیا جاتا ہو، تو اب ہم اور آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بذات خود ایک مومن کی کیا اہمیت ہے، کہ اگر آنے والی نسل میں کسی کے ایک مومن بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس کے تمام اجداد بخش دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آنے والی نسل میں کسی ایک مومن کی ولادت ہونے والی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، یہی دین اسلام ہے کہ کربلا میں امام حسین ہیں کہ جو دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے اجداد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے تمام اصحاب و انصار کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں۔ اب یہ ایک وقت وہ آیا کہ امام کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ جناب عباس امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں، اے میرے آقا و مولا، مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ جیسے یہ جملہ سننا تھا، امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، تم تو اس لشکر کے سردار ہو، تمہیں میں جنگ کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ جیسے یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ فرمایا، اے میرے آقا و مولا، آپ کس لشکر کی بات کر رہے ہیں؟ اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کی میں سرداری کروں؟ ہاں عزیزان محترم، امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ عباس، اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ العطش کی آوازیں سن رہے ہو، ان آوازوں کو بند کر دو۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین جناب عباس جناب سکینہ کے پاس آئے، مشکیزہ لیا، اور جناب سکینہ نے جب جناب عباس کو مشکیزہ دیا ہے تو صرف مشکیزہ نہیں دیا ہے بلکہ تمام بچوں کو لے کر آئی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بچوں، اب پیاس کے لیے تم بے چین مت ہونا، کیونکہ اب پانی لینے کوئی اور نہیں بلکہ میرا چچا عباس جا رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جناب عباس جناب زینب کے پاس آئے، جناب زینب فرماتی ہیں، عباس بیٹھو، میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں۔ عباس، میں بہت چھوٹی تھی، میں سو رہی تھی، میرے ہاتھوں سے ردا اڑی، بابا نے اس جگہ کا بوسہ لیا۔ عباس، میں نے بابا سے پوچھا، بابا اس بوسے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، اے زینب، تمہارے انہی ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس، میں بڑی ہوئی، میرے ذہن میں یہ حدیث تھی، مجھے معلوم تھا کہ بابا کوئی بات غلط نہیں کہتے ہیں، مگر مجھے پھر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ارے جس کے پاس 18 بھائی ہوں، بھلا اس کی بہن کو کون گرفتار کرے گا؟ عباس، مجھے تم پر فخر ہوتا تھا، ارے جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس کی بہن کو کون گرفتار کرے گا؟ عباس، اب تم بھی جا رہے ہو۔ عباس، خدا پھر بابا کی حدیث صحیح تھی، اب زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، زینب در در پھرائی جائے گی، کوفہ سے شام، شام سے کوفہ۔ ہاں عزیزان محترم، سارا مسائل نہیں پڑھنا ہے۔ جناب عباس رنگ میں آئے، جنگ کرتے ہیں، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، جناب عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ ایک مرتبہ جناب عباس آواز لگاتے ہیں، اے میرے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ہاں عزیزان محترم، امام میدان کربلا کی طرف آئے ہیں۔ امام جب میدان کربلا کی طرف آئے ہیں تو امام ایک مرتبہ جناب عباس کا بایاں بازو اٹھاتے ہیں اور جناب عباس کا دایاں بازو اٹھاتے ہیں۔ فوج اشکیہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ اگر کسی کو عزت دینی ہوتی تھی تو اس کے باپ کے نام سے پکارتے تھے، اگر کسی کو ذلت دینی ہوتی تھی تو اس کی ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، جیسے ہی فوج اشکیہ نے یہ منظر دیکھا، کہا، اے ابن الزہرا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ امام حسین نے فرات کا رخ کیا، عباس، جب تک تم زندہ تھے کسی میں ہمت نہ تھی جو میرا نام لیتا، بلکہ میرے نام کے ساتھ میرے بابا کا نام لیتے تھے۔ عباس، تمہاری شہادت کے بعد ان کی یہ جرأت ہو گئی ہے کہ ہمارا نام نہیں بلکہ ہمارے نام کے ساتھ میری ماں کا نام لیتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، جناب عباس کی شہادت کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ کربلا میں 2 بیویاں ایسی تھیں کہ جن کی آس ٹوٹ گئی۔
سب سے پہلے جیسا میں نے ذکر کیا کہ جناب سکینہ آئی تھی تو صرف خالی مشکیزہ لے کر نہیں آئی تھی بلکہ تمام بچوں کو بھی لے کر آئی تھی۔ ہاں عزیزان محترم، جیسے ہی خیمے میں خبر آئی کہ عباس قتل کر دیے گئے، ہاں عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا، کہا اے بچوں مجھے معاف کر دینا، ارے جس کے بھروسے پر میں نے تم سے پانی کا وعدہ کیا تھا میرا چچا عباس نہ رہا۔ ہاں عزیزان محترم، جیسے ہی جناب زینب کو یہ خبر ملی، ایک مرتبہ جناب زینب مدینے سے چلتے وقت تمام بیویوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہاری رضا کی ضمانت ہماری ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جیسے ہی جناب زینب کو معلوم ہوا عباس شہید کر دیے گئے، تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، اے بیویوں مجھے معاف کر دو، ارے جس کے بھروسے میں نے تمہاری رضا کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا میرا بھیا عباس نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ